کی عمر میں حضور کی نبوت کا ظہور ہوا اور اس کے بعد وہی نازل ہونی شروع ہو گئی. میں نے آپ کو بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر میں گئے گھبرائے ہوئے کہ میری جان نکل جائے گی. جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا اور ملاقات ہوئی, حضور گھبرا گئے کیونکہ پہلے, لیکن ان کی جو وائف تھی وہ بڑی تجربہ کار, حکمت والی اور عمر دراز عورت تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضور کو بڑی تسلی دی اور اس کے بعد پھر اپنے ایک چچا زاد بھائی ہے چچا ورقہ کے پاس لے گئی حضور کو, تو انہوں نے بتایا کہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے. جی تو میں نے اس دن آپ کو بتا دیا شروع کے کون لوگ میں آئے, اس کے بعد بات ہو گئے اور مکے کا حال یہ ہو گیا کہ بیٹا باپ سے دور ہو گیا, ماں بیٹی الگ الگ ہو گئی, بھائی بھائی الگ الگ ہو گئے, کوئی کافر اور کوئی مومن, اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہ سارے معاملات چلتے رہے. تو جب یہ سارا معاملہ آگے بڑھا تو کفار مکہ میں ایک عجیب و غریب بے چینی شروع ہوئی. انہیں لگنا لگا کہ تو ہمارے خاندان میں پھوٹ ڈالنے لگے اور معاملہ خراب ہونے لگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے کفار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے رہنے لگے صحابہ اکرام کے گھروں پہ. اتنا تشدد بڑھا کہ ایک نام آتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لوگوں کو ابو جہل نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ کفریہ کلمہ کہو. لات اور منات کے بت ان کے چہرے کے سامنے لائے. ان سے کہا کہ انہیں مانو گے ہمارے معبود ہیں. انہوں نے نہیں مانا. تو یہ تک کیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم گاہ میں برچہ مارا اور دونوں طرف ٹانگے میں رسیے باندھ کے ایک اونٹ ادھر بھگا دیا, ایک اونٹ ادھر, بیچ میں سے ٹکڑے ہو گئے. یہ دو شہادتیں شروع کی تھیں. اور اسی ٹائم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر تھے جن کی یہ شہادت ہوئی, اور ان کے بیٹے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ کے اپنی جان بچا لی. اللہ رب العزت نے قیامت تک لوگوں کو یہ ایک چیز دینی تھی, ایک سنت دینی تھی ایک صحابی کی, کہ رخصت بھی اسلام میں ہے کہ اگر کہیں آپ کی جان پہ بنی آئے تو آپ کفریہ کلمہ کہہ کے اپنی جان بچا سکتے ہو. لیکن فضیلت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آدمی کسی بھی قیمت پہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی کفریہ کلمہ نہ کہے. وہ بھی اس ٹائم وہاں پہ دکھا دیا حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے ذریعے اور حضرت عمار کے ذریعے. رخصت بھی بتا دی. اسلام میں رخصت بھی اگر کوئی جان بچانا چاہے تو اس طرح اپنی جان بچا سکتا تھا. اس کے بعد تشدد بڑھتا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا, اس کے بعد جب وحی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اب آپ اعلان کر دو بالکل دین کا کہ اب کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا, اللہ کا دین ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور وہاں سے یہ بات کہی. اس ٹائم یہ معمول تھا کہ لوگ کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا, کوئی منادی کرنی ہوتی تھی تو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے برہنہ ننگے ہو گئے اعلان کیا کرتے تھے. تمام آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا, بس نبی ہونے کے ناطے جو گندگی تھی اس سے دور رہے, برہنہ نہیں ہوئے معاذ اللہ, کپڑے پہنے رہے اور پھر خوب زور زور پکار کے لوگوں کو اکٹھا کیا اس پہاڑی کے نیچے. اور پھر یہ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے دشمن کا اور تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے تو تم یقین کرو گے, کیونکہ تمام لوگ اس ٹائم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صدیق مانتے تھے. تمام نے یہ بات نیچے سے کہی کہ بالکل ہم مانیں گے اس بات کو اگر آپ اس طرح سے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اس طرح سے ایک دوبارہ اٹھایا جائے گا سب لوگوں کو اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا, قیامت کا دن آنے والا ہے اور شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہو, اللہ پہ ایمان لاؤ اور آخرت کی تیاری کرو. وہیں پہ جو صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا, وہاں نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب کھڑا تھا اور اس کی بیوی بھی. جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات سنی تو اس نے یہ کہا معاذ اللہ گالی دے کے کہ تو نے ہمیں اس لیے یہاں اکٹھا کیا تھا, تیرے ہاتھ ٹوٹے, تو نے ہمیں اس لیے یہاں اکٹھا کیا تھا, معاذ اللہ معاذ اللہ. وہاں اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی اس کی کہ اللہ نے پوری صورت نازل کر دی جو آپ تبت یدا ابی لہب وہ تب پڑھتے ہو قرآن میں, وہی نازل ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے دونوں.
اور اس کی بیوی کے بارے میں پوری صورت کا ترجمہ جب آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہاں یہ صورت نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح جو تھا وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ایک رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صورت نازل ہوئی تو اسے اور اس کی بیوی کو اتنا برا لگا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ ان کی بیٹیوں کو کھڑے کھڑے طلاق دو، نہیں تو تمہارا میرے سے کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اب یہاں ہم لوگ موجود ہیں جن کی بہن یا بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہے۔ تو ایسے باپ کا آپ سوچ کے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی اور حضور نے کس طرح برداشت کیا ہوگا اس وقت۔ تو خیر یہ سارے معاملے حضور نے جھیلے ہیں اپنی اس زندگی میں بھی، اور آگے بڑھے اور تشدد بڑھتا رہا، لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور آگے بڑھنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب لگ بھگ 52 سال ہوئی، 51 سال 9 مہینے، تو اللہ رب العزت نے معراج کرائی اپنے نبی کو، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ ایک رات میں جبرائیل السلام آسمان سے اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام لے گئے، وہاں جا کے ان کا قلب صاف کیا، چاک کر کے زمزم سے دھویا، اس کے بعد پھر انہیں براق سے یروشلم لے گئے، اور وہاں تمام انبیاء کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ اس کے بعد براق کے ذریعے آسمان پہ گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس جا کے جبرائیل السلام رک گئے اور آگے کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنا سفر اپنا آپ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ نگاہ حد سے بڑھی، اور مطلب ڈسپلن میں رہی۔ یہ روایتوں میں فرق ہے۔ حضرت عائشہ یہ بات کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، لیکن ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا، ہو سکتا ہے کس طرح کا معاملہ ہو، کیا معاملہ ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے نہ نگاہ حد سے بڑھی اور ڈسپلن میں رہی۔ قرآن کی آیت یہ ہے۔ وہاں پہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، وہیں پہ 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئیں، جو آج ہم 50 نمازیں ملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب واپس آئے 50 نمازیں لے کے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہے، تمہاری امت نمازیں 50 نہیں پڑھ پائے گی، اور آپ اللہ سے اس میں تھوڑی سی تخفیف کرا لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، بخاری اور مسلم میں سارا واقعہ موجود ہے۔ خیر 3-4 بار چکر کاٹنے کے بعد 5 نمازیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے آپ، اور کیوں کرا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ سے اور نمازیں کیوں کرا۔ اب آپ دیکھو 5 نمازیں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ، معراج کا تحفہ ہے، تحفۃ المعراج کہلاتی ہے نماز، تو وہ 5 نمازیں، اور یہ کہہ دیا اللہ رب العزت نے تیری امت نے اگر 5 نمازیں پڑھنی تو میں اجر 50 ہی کر دوں گا۔ جو 50 فرض کی تھی، اگر آپ لوگ 5 نمازیں وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ 50 نمازوں کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ بھی کنفرم ہوئی بات، اللہ یہ روایت ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنت دوزخ کی سیر کرانے کے بعد اس لمحے ہی زمین پہ بھیج دیا گیا۔ روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی جس دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے گئے تھے، تو اس لمحے میں ہی پوری کائنات کی سیر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کرا دی کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے بہت مذاق اڑائی۔ اس کے بعد اور تشدد بڑھتا گیا، ادھر سے مدینے سے جو حج کے لیے قافلے آتے تھے ان میں چند لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے رہے۔ جب تشدد آگے بڑھا تو کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حضور میں ہجرت کی جاتی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وائف رقیہ بھی تھی، اور اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس قافلے کے ساتھ پہنچے، اور وہاں نجاشی نام کے عیسائی بادشاہ تھے، انہوں نے بہت ان کی عزت اور اکرام کیا اور بہت اچھے سے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت اچھے اچھے جملے کہے، یہاں تک کہا کہ میں اپنے کام کاج میں پھنسا ہوں، اس کے اپنی جو اس کی ریاست تھی، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور ان کا لوٹا اٹھاتا وضو کا، انہیں وضو کراتا، ان کی خدمت کرتا، یہاں تک اس میں بات مطلب ایمان میں آ چکے تھے وہ، اسی لیے انہیں لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ان کی غائبانہ جنازے کی نماز ان کی ڈیتھ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، یہ بھی روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ تو وہاں
سے ہی ہجرت کر کے باقی لوگ مدینے پہنچے تھے. جب لوگ یہاں سے ہجرت کر کے مدینے سے تو یہ مکے سے مدینے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے صحابہ اور اس کے بعد حضور ابوبکر صدیق کے ساتھ. تو پھر ادھر سے بھی لوگ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر وغیرہ وہاں سے پہنچے تھے. یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ لوگ تو وہاں چلے گئے اور بنو ہاشم جو قبیلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. کفار نے جب دیکھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہے اور تعداد ان کی لوگوں کی بڑھ رہی ہے, ہمارے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے ان میں جا رہے ہیں, انہوں نے ابو طالب صاحب کو بھی کہا کہ یا تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دو اور نہ ہم انہیں قتل کر دیں گے. ابو طالب صاحب نے کہا بیٹا میں اب ایک طرف لے جا کے اپنے بھتیجے کو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب میں کمزور ہو چکا, میں ان سے لڑنے کی طاقت اب نہیں رکھتا, اور تو مان جا, کچھ ان کی بات مان جا, میں کس طرح سے ان لوگوں کو روکوں, کس طرح سے وہ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ اس وقت کا یہ ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا. آپ میرا ساتھ چھوڑنا ہے چھوڑ دیں, مجھے اپنے اللہ کا ساتھ ہی, مجھے کسی کا ساتھ نہیں. خیر جب انہوں نے اتنا مضبوط اپنے بھتیجے کو دیکھا تو انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. انہیں اپنے بھتیجے کی بہت محبت تھی, حالانکہ وہ ایمان میں نہیں آئے, لیکن وہ ان کا اسی طرح سے نصرت اور مدد کرتے رہے. اس کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور انہیں ایک وادی میں شیب ابی طالب کہلاتی ہے, وہ وہاں پہ 3 سال تک جو ہے وہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا, اور یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی جو وہاں پہ رسد پہنچائے گا, راشن وغیرہ بھی, اور کوئی مدد پہنچائے گا, اس کا بھی بائیکاٹ ہے. یہ بات پورے ایک کاغذ پہ لکھ کے پورا قرہ اور کعبے پہ ٹانگ دیا گیا. 3 سال تک بنو ہاشم کے بچے, عورتیں اور مرد اس طرح سے طرح طرف کی زندگی گزاری ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ چمڑے ابال کے پتے کھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان نے وہ 3 سال گزارے ہیں. اور پھر جب اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اس طرح وہ کاغذ جو ہے وہ کیڑوں نے کھا لیا اور آپ بتائیں انہیں, تب انہوں نے کہا کہ بھائی جا کے دیکھ لو. ابو طالب صاحب نے باہر آ کے کہ وہاں اس طرح تمہیں سچا ہونے کا یقین آ جائے اگر کہ وہ کیڑوں دیمک نے کھا لیا وہ کاغذ, صرف اللہ کا نام بچا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا, جہاں اللہ لکھا ہوا ہے, تو تمہیں اگر یقین آ جائے تو تم ہمارا یہ محاصرہ ختم کر دینا, جو مطلب ہمیں قید اس طرح کی جھیلنی پڑ رہی بائیکاٹ. وہ واقعی سچ نکلی بات کہ وہ پورا کا پورا کاغذ جو ہے وہ کیڑے نے کھا لیا تھا, صرف اللہ کا نام باقی تھا. تو انہوں نے خیر اس بات کو تسلیم کر لیا تھا اور پھر انہیں نکال دیا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اسی بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی تشدد کے بیچ میں طے کر لیا حضور نے کہ اب ہم ہجرت کریں گے. جو مدینے کے لوگ بار بار جگہ جگہ سے بار بار یہ بات کہلوا رہے تھے کہ اس طرح سے آپ ہمارے ہاں آ جائیں, انہیں یہود کے ذریعے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا یہودیوں کی کتابوں میں ذکر ہے جو آنے والے تھے. تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودی ایمان لائیں, اس سے پہلے ہم لوگ ایمان لے آئیں, جس سے کہ ہمارا رتبہ بڑھ جائے. ان کے اسی یقین نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کیا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی. شروع میں جو لوگ آئے, شروع میں 3 لوگوں نے بیعت کی روایتوں میں, کچھ روایتوں میں 5 لوگ, اس کے بعد پھر 9 لوگوں نے. اس کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہلوا دی کہ اب جو لوگ بھی بیعت کرنا چاہیں. 70 لوگ اگلے سال آئے حج کو, اور ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور پھر حضور نے مصعب اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب کے بارے میں بات بتا دوں میں آپ کو کہ وہ اتنے امیر صحابی تھے کہ ان کے 2000 درہم کے کپڑے سل کے آتے تھے شام سے. 2000 درہم کا مطلب اب آپ اس ٹائم لاکھوں روپے سمجھو. وہ اربوں خربوں پتی تھے اس وقت. روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اتنی زبردست خوشبو میں لگے رہتے تھے ان کے کپڑوں پہ اور ان کے بدن پہ کہ جس علاقے سے وہ گزر جائیں, جس گلی سے, وہ معطر ہو جاتی تھی, مطلب خوشبوئیں وہاں مہک جاتی تھی. اتنے امیر صحابی تھے. اور جب وہ ایمان میں لیا ہے تو ان کی ماں نے اور ان کے چچا نے کہا, باپ تو زندہ نہیں تھے, کہ یہ تمہارا بدن پہ جو کپڑے ہیں یہ ہمارے مال کے ہیں, انہیں بھی اتار دو جب تم ایمان میں آئے, یہ تو ہمارے ساتھ رہو کفر کی حالت میں, یا پھر یہ کپڑے. تو وہ برہنہ ننگے ہو کے نکلے تھے اور باہر آ کے ٹاٹ باندھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار ان پر نظر پڑی تو یہ کہا صحابہ کرام سے کہ دیکھو یہ ہے مصعب, اللہ کے دین نے اس کی یہ حالت بنا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے, کتنے خوش نصیب ہیں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تعریف کی تھی صحابہ کرام کے بیچ میں, اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے دین نے اس کی حالت بنا دی. ان کی ڈیتھ جب آپ کو بتا دوں جنگ احد میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس ٹائم ان کے بدن پہ اتنا کپڑا تھا کہ اگر چہرہ ڈھک دو تو پیر ننگے, اور پیر ڈھک دو تو چہرہ ننگا.
اتنا بھی ان کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ کپڑے ہی پورے پہن لیا کرتے. یہ وہ شخص تھا جس کے 2000 درہم کے کپڑے سی کے آیا کرتے. آج 11:15 ہو گیا انشاءاللہ. باقی کل ہجرت تک کا معاملہ لگ بھگ آ گیا اور کل آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا مدینے کا بتا کے اس کے بعد پھر سے فنش کر کے پھر خلیفہ جو حضرت بکر صدیق پہلے خلیفہ تھے ان کے بارے میں انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ.